نام میں آپ سب کو سلام۔ دوسرا کلمہ یہ نجات کا کلمہ ہے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 43 آیت۔ ایک ڈاکو نہیں بلکہ دونوں ڈاکو خداوند یسوع مسیح پر لعن طعن کر رہے تھے۔ اس کا ذکر ہمیں متی کی انجیل میں ملتا ہے۔ متی کی انجیل 27 باب اس کی 44 آیت۔ اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لعن طعن کر رہے تھے۔ یہ ڈاکو خداوند یسوع مسیح پر طعنہ زنی کر رہے تھے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو اور زیادہ بڑھا رہے تھے۔ لیکن آخر کیوں خداوند یسوع مسیح کو دو ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب کیا گیا؟ کیونکہ اس کی پیشن گوئی 700 سال پہلے ہی ہو چکی تھی۔ یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے اور وہ خطا کاروں کے ساتھ یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ حالانکہ مسیح خداوند نے ایسا کوئی کام نہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ بدترین اور اذیتناک سزا دے کر اسے ہلاک کیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے۔ پھر یوحنا کی انجیل میں پیلاطوس بھی کہتا ہے کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ پیلاطوس بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس میں کہ یسوع بے گناہ ہے، بے قصور ہے۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مارا گیا، مصلوب کیا گیا۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 53 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے اور وہ آدمیوں میں حقیر و مردود مرد غمناک رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ وہاں لوگوں نے یسوع مسیح کی کوئی قدر نہ کی۔ اس کو ان ڈاکوؤں کی طرح ہی گنہگار اور مجرم سمجھا گیا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے قدرت کے کاموں کو جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا خداوند قبول نہیں کیا اور نہ ہی اس کو آنے والا مسیحا مانا۔ دوسری وجہ ڈاکو کی نجات ہے، جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ صلیب پر لٹکے ہوئے بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس پوری طاقت، پوری قدرت اور پورا الہی اختیار تھا۔ جسمانی طور پر بھلے وہ کمزور تھا، لیکن روحانی طور پر وہ بہت مضبوط تھا۔ صلیب پر لٹکے ہوئے بھی یسوع نے ایک گنہگار کو نجات دی۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں بھی نجات دے سکتا ہے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی مل جاتی ہے۔ پہلے تو دونوں ڈاکو خداوند یسوع مسیح پر لعن طعن کر رہے تھے۔ وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ یہی آنے والا مسیحا ہے۔ اصل میں یہ دونوں ڈاکو رومی سلطنت کے باغی تھے۔ ان دونوں نے بھی وہ پیشن گوئیاں سنی ہوں گی جو یسوع مسیح کے لیے ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام دیسمس اور ایک کا نام گیسٹس تھا۔ یہ دونوں اب تک یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر اچانک ایک ڈاکو خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کی خاموشی کی وجہ روح القدس ہے جو اس کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ جب یسوع نے پہلا کلمہ بولا ہوگا تو اس ڈاکو نے بھی سنا ہوگا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس ڈاکو کے دل میں بھی خیال آیا ہوگا کہ خدا اگر ان کے کیے کی ان کو معافی دے سکتا ہے تو خدا مجھے بھی معاف کر سکتا ہے۔ اب روح القدس اس کی سوچوں کو، اس کے خیالوں کو اور اس کی زندگی کو تبدیل کر رہا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا چکا ہے۔ پہلا ڈاکو بولتا رہا، وہ یسوع کو طعنہ دے کر کہتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں، تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ اس ڈاکو کو صرف اپنی جسمانی زندگی کی فکر ہے، لیکن دوسرا ڈاکو سے جھڑک کر کہتا ہے کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہ پہلا ثبوت ہے کہ روح القدس اس کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو چکا ہے۔ یہ ڈاکو جب پہلے گناہ کیا کرتا تھا تب اس کے دل میں کوئی خدا کا خوف نہیں تھا، لیکن اب اس کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ پھر آگے ڈاکو کہتا ہے ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ یہاں پر ڈاکو اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں اور اس کی سزا ہمیں ملنی ہی ملنی ہے، یعنی موت پکی ہے۔ لیکن اب
اس کو اپنی جسمانی موت سے زیادہ اپنی ابدی زندگی کی فکر ہے۔ پھر آگے ڈاکو کہتا ہے لیکن اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ اب یہ ڈاکو یسوع کو بے قصور کہہ رہا ہے، اسے پاک اور راز باز ٹھہرا رہا ہے۔ اب اس ڈاکو کی توجہ اور نظریں خداوند یسوع مسیح پر لگ گئی ہیں۔ جب بھی کوئی گناہ گار یسوع پر اپنی نظریں لگا دیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اس ڈاکو کی طرح نجات پا لیتا ہے۔ آگے ڈاکو یسوع سے کہتا ہے، اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ یہ ڈاکو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے اختیار کو مانتے ہوئے اس سے اپنی زندگی کی التجا کر رہا ہے۔ یہ ڈاکو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے خدا سے معافی مانگ رہا ہے، اور نئے عہد نامے کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہر شخص نے گناہ کیا ہے اور توبہ کرنے سے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنے سے اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے ہی ہمیں نجات ملتی ہے، اور ہم خدا کے لوگ بن کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں، فردوس میں داخل ہوتے ہیں۔ آج آپ بھی خود کو یسوع کے سپرد کر دیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور یسوع کو اپنے دل میں آنے دیں، کیونکہ جس دل میں یسوع ہے اسی دل میں اصلی خوشی اور شادمانی ہے، اور جس جگہ یسوع ہے وہیں پر ہی فردوس ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے۔